अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे ऑन कोरोना वायरस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम आज घरों में क्यों बैठे हुए हैं, हम आज ऑनलाइन क्लासेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा वायरस फैला हुआ है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है, जिससे बचने के लिए बहुत सारे एहतियाती तदाबीर को अपनाया जा रहा है। उसमें से फिर इसकी वजह से स्कूल्स कॉलेज बंद है, मार्केट्स बंद है और हम अपने घरों पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोविड-19 जो है ये है क्या। जो कोविड-19 है या कोरोना वायरस 19 जो है, ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो किस वजह से होती है, नोवल कोरोना वायरस की वजह से। जो कोरोना वायरस है, इसकी जो कोविड-19 की जो फुल फॉर्म है वो है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। 2019 का है क्योंकि ये डिजीज़ जो है ये दिसंबर 2019 में ही पाई गई और 11 फरवरी 2020 में WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसका ऑफिशियल नाम दिया नोवल कोरोना वायरस का एज कोविड-19। तो जो ये नोवल है, नोवल का मतलब न्यू होता है, और जो ये नाम है कोरोना वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से जिसका नाम है क्राउन। जैसा कि आपने देखा अभी की पहली स्लाइड में कि इसकी शेप ऐसी होती है, इसकी शेप क्राउन के जैसी होती है, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। मार्च 11 में क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको एज ए पेंडेमिक डिक्लेयर करती है। पेंडेमिक का मतलब होता है जो बहुत सारे लार्ज रीजन को या बहुत सारे पार्ट ऑफ द अर्थ को अपनी लपेट में ले चुका हुआ होगा। जैसे कि हम कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं कि ये इस टाइम में वर्ल्ड वाइड डिजीज़ बन चुकी है, इसलिए इसको अब पेंडेमिक करार दिया गया है। एक होता है एपिडेमिक, यानी कि छोटे से पार्ट में हो या किसी एरिया में हो या किसी कंट्री में हो या किसी स्टेट में हो। दूसरी होती है पैंडमिक। पैंडमिक होती है वो वाली बीमारी जो वर्ल्ड वाइड हो। तो जो ये है, कहते हैं ये आया कहाँ से है, ये कहा जा रहा है ये, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। कहा जाता है कि जो ये वायरस है ये वुहान जो है सिटी एक है यहाँ चाइना में, वहाँ से जो सी फूड मार्केट उनका था जहाँ बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को इलीगली सप्लाई किया जाता है, जिसमें बर्ड्स, रैबिट्स, मरमोट्स, बैट्स और स्नेक्स आते हैं, उनको इलीगली ट्रेड किया जाता है और वहाँ से ही ये वायरस फैला। इस टाइम पे 183 कंट्रीज़ और यूनियन टेरिटरीज़ जो है उनमें कन्फर्म्ड केसेस कोविड-19 के हैं। ये डिज़ीज़ है इसने ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को मुतासिर किया हुआ है और 6000 डेथ्स तक ऑलमोस्ट इसकी वजह से हुई है। और हमारी जो यूनियन टेरिटरी है JNK, इसमें 1500 केसेस आए हुए हैं जो इन्फेक्टेड केसेस है और लगभग 40 डेथ्स आज तक देखी गई है जो इस वायरस की वजह से हुई है। अब देखा जाता है कि जो वर्ल्ड में है इस पैंडमिक की वजह से किस जगह पे कितने सारे केसेस आए हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक्स देखे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो इसका असर है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, ब्राज़ील, रशिया, और जो इंडिया है वो 7th नंबर पे है, 7th नंबर पे वर्ल्ड में आता है। और अगर हम अपने JNK की बात करें, इस टाइम यहाँ पे 2446 जो है केसेस पाए गए हैं जो एक्टिव केसेस है। इसके बाद जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे जो साइंटिस्ट काम करते हैं या जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने देखा कि जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स है, यानी कि जिन अलामात जिनकी वजह से हमें पता चले कि इनको कोरोना वायरस है, उसमें फीवर, कफ और जो आता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि जब हम सांस लेते हैं हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इस कोरोना वायरस अगर किसी को होता है एक्यूट केसेस में, उसको नमूनिया भी हो सकता है और उसके साथ साथ किडनी फेलियर या हार्ट अटैक्स या डेथ्स भी हो सकती है। ये अब होता किन लोगों में ज़्यादा है, ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है या जिनमें हार्ट डिजीज़ या लंग डिजीज़ होती है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, जो हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस, बैक्टीरियाज, वायरसेस से हमें बचाता है। लेकिन जिन लोगों में ये कम होगा, जिन लोगों की बॉडी का वीक इम्यून सिस्टम होगा, उन पे ज़्यादा असरअंदाज होता है। जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं,
انفینٹس ہے یا اولڈر پیپل جو ہے, ہمارے بزرگ لوگ جو ہے, ان کو یہ زیادہ خطرہ اس ڈیزیز سے ہوتا ہے. اور جو انکیوبیشن پیریڈ ہے, یعنی کہ یہ کتنے ٹائم تک یہ وائرس اثر کرتا ہے ایک انسان کی باڈی پہ اور یہ سمٹمس دکھانے شروع کرتا ہے, وہ ہے 10 to 14 دن. اب کہتا ہے کہ اس کے جو ہے یہ جو ہے اس کی 4 سٹیجز ہے کووڈ-19 انفیکشن کے. اسٹیج 1, 2, 3 اینڈ 4. جو ہے اسٹیج 1 وہ ایسا اسٹیج ہے جس میں فار ایگزامپل ہماری کنٹری کے بہت سارے لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ گھومنے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر سب سے پہلے یہ چائنا میں نکلا, اگر انڈیا کا کوئی ایک انسان جو ہے وہ چائنا گیا, صرف اس انسان کو انڈیا کی پاپولیشن میں سے جب وہ واپس آئے گا صرف اس کو یہ کرونا وائرس ہوتا, تو اس کو ہم اسٹیج 1 کہتے ہیں. یعنی کہ جب کوئی اس جگہ پہ جائے گا جہاں پہ اس وائرس کا اثر ہوگا صرف اس انسان کو ہوگا. اسٹیج 2 میں کیا ہوتا ہے, جب وہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے, چاہے وہ کہیں سے ٹریول کر کے آیا ہو اس کنٹری سے یا اس پارٹ آف دا ریجن پہ جہاں پہ کرونا وائرس ہو, جب وہ واپس آئے گا تو اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کی وجہ سے اثر انداز ہو سکتے ہیں, یا وہ لوگ جن کے وہ کانٹیکٹ میں آئیں گے, وہ آفس جائے گا اس کے آفس کے کچھ لوگ, تب تک یہ اسٹیج 2 میں ہی ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ زیادہ لوگ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں, کچھ ہی لوگوں کو اس کا اثر ہوتا ہے. اسٹیج 3 وہ والا اسٹیج ہوتا ہے جس میں کمیونٹی ٹرانسمیشن اسٹارٹ ہوتا ہے. جیسے انڈیا جو ہے یہ اس ٹائم پہ اسٹیج 3 میں چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے ایک اچھی خاصی آبادی جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتی ہے, جیسا کہ ایک شہر یا ایک گاؤں یا ایک پورا محلہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتا ہے. یعنی کہ ایک گاؤں میں یا ایک شہر میں یا ایک اسٹیٹ میں بہت سارے لوگوں کو پازیٹیو کیسز آتے ہیں, تو اس کو ہم اسٹیج 3 کہتے ہیں. اس کے بعد سب سے خطرناک اسٹیج آتا ہے جو ورسٹ اسٹیج ہوتا ہے انفیکشن کا, اس ایپیڈیمک کا, تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیج 4. اس میں کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ کیسز آتے ہیں انفیکشنس کے, اور بہت زیادہ ڈیتھس بھی ہوتی ہے, جیسا USA اور اٹلی میں ہو رہا ہے. وہاں پہ اس ٹائم کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ اس ٹائم ہزاروں کی تعداد میں ایک ہی دن میں ڈیتھس ہوتی ہے. اب جو ہے ابھی تک اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. ابھی تک کوئی بھی ویکسین تیار نہیں کیا گیا ہے کووڈ-19 انفیکشن کے لیے, کیونکہ یہ ایک نئی بیماری ہے جو ابھی تک پہلے کسی کو نہیں پتا تھا. یہ نئی بیماری ہے, اس بیماری کو کے ریگارڈنگ اس ٹائم پہ بہت ساری ریسرچ چل رہی ہے, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز نے کچھ ریکمنڈیشنز دی تاکہ ہم اس کو پریونٹ کر سکتے. اس کو ہم ابھی کیور نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں, ہمیں بار بار ہاتھ دھونا ہے, ریگولر ہینڈ واشنگ, جسے ہم گھر سے باہر جائیں گے ہمیں وہاں سے آ کے اپنے ہاتھ دھونے ہیں, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں, باتھ روم جانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں, ناک میں ہاتھ نہیں بھرنا ہے, آنکھوں میں ہاتھ نہیں بھرنا ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور جب بھی ہم باہر جائیں گے ہمیں اپنے چہرے کو یا منہ کو اور ناک کو ڈھانپنا چاہیے, یا ماسک لگانی چاہیے, یا ہم کوئی رومال بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور جب بھی ہمیں چھینک یا کھانسی آئے گی ہمیں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے, تاکہ کوئی اور جو ہے اس کو یہ جو واٹر ڈراپلیٹس نکلتے ہیں جب ہم کف کرتے ہیں یا سنیز کرتے ہیں, کھانسی کرتے ہیں, تو اور جو بھی ہم بازار سے چیزیں لائیں گے ہمیں پہلے ان کو دھونا چاہیے, تب جا کے ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. مے بی راستے میں کہیں پہ کوئی کووڈ پازیٹیو پیشنٹ ہے, اس نے ان کو ہاتھ لگایا ہو یا کچھ. اور ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے, جب ہم بازار سے میٹ لاتے ہیں یا ایگس لاتے ہیں, ویجیٹیبلس لاتے ہیں, ان کو ہمیں پہلے صاف اچھے سے دھونا چاہیے, پھر اچھے سے ان کو پکانا چاہیے. اور اگر ہمیں لگے کسی کو کرونا وائرس ہے تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اس کے بعد اس ٹائم پہ گورنمنٹ کی کیا پریپیئرنیس ہے. سب سے پہلے جو ہے مارچ 22 کو جنتا کرفیو لگایا گیا, یعنی کہ کہا گیا کہ جو ہے لوگ خود سے ایک کرفیو لگائے تاکہ باہر نہ جائے. اسینشیل سروسز پہ یہ قدغن نہیں لگائی گئی, جیسے پولیس, میڈیکل سروسز, میڈیا, ہوم ڈیلیوری پروفیشنل, سینیٹیشن ورکرز, فائر فائٹرز ہے. یہ اسینشیل سروسز ہے, یعنی کہ جن کو ہم بند نہیں کر سکتے ہیں, یہ کنٹینیوسلی چلتی رہی. تو اس کے بعد کیا ہو گیا کہ لوگوں کو کہا گیا 14 گھنٹے تک سیلف کوارنٹائن کرو, یعنی لوگوں کو تیار کرنے کی ایک مطلب مہم چلائی گئی تاکہ لوگ اپنے آپ کو کوارنٹائن میں, یعنی کہ کوارنٹائن جو ہے بند رکھنے کی کوشش کرے, کیونکہ انسان کو اجلی عادت ہوتی ہے گھومنے پھرنے کی, لیکن یہ ایک کوشش تھی تاکہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں. اور کہیں کہیں پہ سیکشن 144 لگایا گیا, جس کے تحت یہ آرمی, پولیس یا جو گورنمنٹ فورسز ہے ان کو تعینات کیا گیا تاکہ لوگ باہر نہ نکلے. اس کے بعد سے کیا ہو گیا, مارچ 24
سے لاک ڈاؤن لگایا گیا ورلڈ وائڈ، مطلب کنٹری میں، ورلڈ وائڈ تو ہر کسی کنٹری نے اپنے حساب سے اپنے اپنے الگ الگ اسپیسیفک ٹائمس پہ لاک ڈاؤن لگایا. لیکن جو انڈیا ہے اس میں مارچ 24 سے لاک ڈاؤن لگایا گیا، اور پہلا لاک ڈاؤن جو تھا وہ 21 ڈیز کا تھا، جس میں صرف جو اسینشیل سروسز ہے ان کو جانے دیا گیا. اور یہ کس ایکٹ کے تحت لگایا گیا؟ ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ 1897 اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2005. تو یہ کچھ ایکٹس ہیں جن کے تحت جو ہے لاک ڈاؤن لگایا گیا. اور اس ٹائم پہ جو ہماری کنٹری ہے، اس ٹائم پہ یہ فورتھ فیز ہے. اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن کا آلموسٹ ختم ہونے والا ہے. اس ٹائم پہ 5th فیز چل رہا ہے لاک ڈاؤن کا ہماری کنٹری میں. تو یہ ہم نے کچھ پڑھے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کے کیا وہ آیا کہاں سے بیسکلی، اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، اس سے ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں، اور ورلڈ انڈیا میں اس ٹائم لاک ڈاؤن کیوں ہے، اور ہم کیوں نہیں اسکول جا پا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو دکھ نہیں سکتی ہے. یہ نہیں لگے گا کہ یہ جیسے یہاں سے وائرس جا رہا ہے، یہ انویزیبل ہے، یہ بہت مائنیوٹ ہے. ہوپ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.